اچھا کل انما انا بشر مثلکم تے آگے عقیدہ مک نہیں جانا، آیت ہی نہیں مکی تو عقیدہ کس مک جائے؟ آیت ہی ختم نہیں ہوتی، عقیدہ کہاں سے بنے گا؟ آگے سن ایک مثال اور تیرے لیے دے کے بات کو آگے لے کے چلوں، بات اور آسان ہو جائے۔ 20 گریڈ کا آفیسر ہو، 19 گریڈ کا افسر ہو، 22 گریڈ کا افسر ہو، اس کے رات 9-10 بجے گھر میں چلے جائیں، دروازہ ناک کریں، دستک دیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ آ کر دروازہ کھولے، حضرت چودھری صاحب سر مہربانی یہ میں نے ایک فائل دستخط کروانی ہے، سائن کروانے ہیں، وہ کہے حسنین صاحب کوئی بات نہیں، اندر تشریف لائیں، ڈرائنگ روم کھولے، اس میں صوفے پہ بٹھائے، پھر اپنے ملازم کو حکم دے یا خود جا کر اپنی گھر والی سے یا خود جا کر بنا کر چائے لے کر آئے، کہے یہ چائے پیو، بسکٹ بھی لو، کہے میرے دستخط کر دیں، کہے یار چھوڑ دستخط بھی کر دیں گے، چائے تو پی، چائے تو پی، دستخط بعد میں کیے جائیں گے، بیٹھ تو صحیح، بعد میں چائے پینے کے بعد پوچھے جی جناب لائیے، وہ فائل پکڑے، اس پر سٹیمپ کرے، اس پر دستخط کرے، یہ صاحب کو پھر دروازے پر چھوڑنے کے لیے سیاف کرنے کے لیے آئے اور کہے میرے لائق اگر کوئی اور حکم ہوا تو جناب جب مرضی مجھے حکم فرمائیے۔ افسر ہے 20 گریڈ کا، 22 گریڈ کا، دوسرے دن انہوں نے کہا ایک اور 22 گریڈ کا آفیسر ہے، اس سے بھی کام ہے، اس کے دروازے پہ چلے جائیں، دروازے پہ دستک دیں، دروازہ ناک کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ آ کر دروازہ کھولے، اے بدبخت یہ تیرے آنے کا ٹائم ہے؟ سر میں نے سائن کروانے تھے، چلا جا، سائن کروانے ہیں تو صبح میرے پی اے کو آ کر فائل جمع کروانا۔ وہ بھی 22 گریڈ کا افسر ہے، وہ بھی 22 گریڈ کا افسر ہے، لیکن مجھے یہ بتا جس نے تجھے دبکا لگایا اس کے گریڈ میں فرق آیا؟ نہیں آیا، اور جس نے تجھے سینے سے لگایا اس کے گریڈ میں فرق آیا؟ نہیں آیا۔ بس یہی ہے، یہ دولہ تو شب اسرا کا ہے لیکن غلاموں کو سینے سے لگاتا ہے، غلاموں میں بیٹھ جاتا ہے، غلاموں میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہے، غلاموں سے کلام کرتا ہے، غلاموں سے حسن سلوک، غلاموں سے مزہ، غلاموں سے محبت، غلاموں کے ساتھ پیار ہے۔ تو عرش اولا کا دولہ چلتا صدیق اکبر کے ساتھ ہے، رہتا فاروق اعظم کے ساتھ ہے، کھاتا عثمان غنی کے ساتھ ہے، پیتا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے، پیار ابو ہریرہ سے کرتا ہے، سینے سے بلال حبشی کو لگاتا ہے۔ ہاں ہاں مجھے یہ بتا اس کے گریڈ میں فرق آتا ہے؟ بھئی گریڈ وہی ہے، گریڈ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گریڈ وہی ہے، لیکن کیا کیا؟ اے میرے غلاموں ادھر آؤ میں آپ کو سینے سے لگاؤں۔ رب نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ میں بھیج رہا ہوں بشری تقاضوں میں، تاکہ کیا؟ تاکہ کوئی غیر جنس سمجھ کر نہیں سمجھے، جن سے غیر سمجھ کر، بھئی ابھی ہم سارے یہ بندے بیٹھے ہیں، شیر آ جائے کوئی بندہ اس کے ساتھ جا کے گلے لگے گا؟ بولو نا، ابھی کوئی جن آئے سب مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ نہیں؟ ہیں جی؟ فرشتہ آ جائے ٹھہر پاؤ گے؟ رب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اس بات میں کوئی شک نہیں آپ نور ہیں، لیکن جا کے ان کو مجدہ جاں فضا دیجئے اول ما خلق اللہ نوری، میں ہی پہلا نور ہوں، لیکن مجھے رب نے بشری سانچے میں بھیجا ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ بصورت بشر جائیے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ آپ تشریف لے جائیے، جا کر ان میں لباس پہنیے تاکہ لباس پہننا آپ کے غلاموں کی سنت بن جائے۔ پیارے مصطفیٰ خدیجہ سے نکاح فرمائیے، عائشہ سے نکاح فرمائیے، میمونہ سے نکاح فرمائیے، حفصہ سے نکاح فرمائیے، جویریہ سے نکاح فرمائیے۔ پیارے مصطفیٰ اس لیے کہ نکاح آپ کی سنت بن جائے۔
غلاموں سے پیار کریں تاکہ غلاموں سے پیار کرنا آپ کی سنت بن جائے. بچوں کی ولادت ہو, بچوں سے پیار کریں تاکہ بچوں سے پیار کرنا آپ کی سنت بن جائے, تاکہ آپ کے غلام جو ہیں لمحہ پر لمحہ آپ کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارے. اے پیارے مصطفیٰ, قل آپ فرمائیے, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں. اے مصطفیٰ میں نہیں کہوں گا. یا اللہ تو کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ میرا کہنا سند بنے گا. اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو میں ایک ہی بات کہوں گا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو یا ایھا النبی کہوں گا, یا ایھا المزمل کہوں گا, یا ایھا المدثر کہوں گا, یا ایھا المدثر کہوں گا, یا ایھا الرسول کہوں گا. اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو والفجر ولیال عشر. اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو ما زاغ البصر وما طغی کہوں گا. اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو والعصر کہوں گا. اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو انا اعطیناک الکوثر کہوں گا. جب میں کہوں گا تو ورفعنا لک ذکرک کہوں گا. جب میں کہوں گا, اے پیارے مصطفیٰ, جب میں کہوں گا تو میں آپ کی شانیں بلند کروں گا. اور پیارے مصطفیٰ, سارے کا سارا قرآن آپ کی نعت میں نازل کروں گا. لیکن اے حبیب, آپ فرمائیے, ایک کمینوں, تمہیں سمجھ نہیں آتی, کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو, لیکن یہ تو دیکھو ہم بھی تمہاری طرح کے ہی بشر ہیں. اس بات پر جو عقیدہ بنانے والے ہیں, آخری بات پھر, ماحول گرم تھا تو میں نے کہا کام چلاؤ. کیا عرض کر رہا ہوں, جو عقیدہ بنانے والے لوگ ہیں بشر ہونے پر کہتے ہیں کہ بشر ہیں ہم جیسے. اور دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو آیات متشابہات ہیں ان میں جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں, جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں, اور جو مقصود خدا ہے وہ ترجمہ نہیں. بھئی مقصود خدا یہ تھا کہ بتائیے مثلیت میں, بشریت میں, آپ فرمائیے, ترجمہ نہیں. اچھا کہا گا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ, اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اگر آج کوئی بندہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ ماننے کے لیے بازو بھی ماننا پڑے گا جس پہ ہاتھ فٹ ہو, اور اگر بازو مانتے ہیں تو کندھا تو ضروری ماننا پڑے گا جہاں فٹ ہو, اور اگر کندھا ماننا ہے تو سینہ تو ماننا ہی پڑے گا, سینہ ماننا ہے تو پیٹ کو ماننا ہی پڑے گا. جب پیٹ ماننا ہے تو پیٹ کو ٹانگیں تو ماننی پڑیں گی جن کے اوپر پیٹ ٹکے. چلے تھے توحید لے کر, بت بنا کر بیٹھ گئے. بھئی چلے تھے توحید کا بستر اور سلنڈر اٹھا کر پورے کا پورا بت بنا بیٹھے. اب ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ جسم و جسمانیت سے پاک. ادھر فرمایا جا رہا اللہ کا ہاتھ. بھئی پتہ چلا جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں, جو مقصود خدا ہے وہ ترجمہ نہیں. یہ آیات متشابہات ہیں, اس پر عقیدہ بن سکتا نہیں, اس پر عقیدہ بن سکتا نہیں. اچھا اگر بعض لوگ یہ کہیں بھئی ہم کیا کریں, ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے, کتابوں کو کہاں چھوڑیں, قادری صاحب کی بات کیسے سنیں, حسنین کی بات کیسے سنیں, مصطفیٰ صاحب کی بات کیسے سنیں, مفتی صاحب کی بات کیسے سنیں, ہماری کتابوں میں لکھا گیا تو میاں آپ کی کتابوں کو مان لیتے ہیں. آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ مولانا بڑے اعزاز سے فرمانے لگے ہماری کتاب میں لکھا ہے نبی بڑے بھائی کی طرح ہی تو ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, کیوں؟ کہنے لگا اس لیے وہ بھی بشر, ہم بھی بشر, وہ بھی کھانا کھاتے,
ہم بھی کھانا کھاتے، وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے، ہم بھی پانی پیتے، وہ بھی لباس پہنتے، ہم بھی لباس پہنتے ہیں، وہ بھی نکاح کرتے، ہم بھی نکاح کرتے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، فرعون بھی تو بشر ہے، نمرود بھی بشر ہے، ابو جہل بھی بشر ہے، ابو لہب بھی بشر ہے۔ تو میں نے کہا میاں وہ فرعون بھی بشر، تو بھی بشر، فرعون بھی بشر، تو بھی بشر، نمرود بھی بشر، تو بھی بشر، ابو جہل بھی بشر، تو بھی بشر، ابو لہب بھی بشر، تو بھی بشر۔ پتا چلا کہ یا تو ان کا بڑا بھائی ہے یا وہ تیرے بڑے بھائی۔ بھئی بات بشر کی ہے تو وہ بھی بشر تھے، تم بھی بشر ہو۔ لیکن ہمیں جو عقیدہ ملا وہ بریلی کے تاجدار نے دیا، اور بریلی کے تاجدار نے اپنے پاس سے نہیں دیا۔ لوگ یہی تو ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں، یہ بریلوی ہی اپنی پاس سے باتیں کر لیتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں کر لیتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں کر لیتے ہیں۔ سن بات یہ ہے، بریلی والے نے وہ ہمیں عقیدہ دیا ہے جو رب نے فرمایا یہ کتاب مبین ہے، مصطفیٰ نور ہے۔ کتاب مبین ہے، مصطفیٰ نور ہے، کتاب روشن ہے، مصطفیٰ کے نور سے ہے، کتاب روشن ہے، مصطفیٰ کے نور سے ہے۔ اب جس کو مصطفیٰ سے نور ملتا ہے، جس کو وہاں سے چراغ ملتا ہے، جس کو وہاں سے روشنی ملتی ہے، اب اس کو کتاب کی سمجھ آتی ہے۔ جب وہ کتاب پڑھتا ہے تو وہاں پڑھتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر وہ وہاں پڑھتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، پھر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، نبی نے کہا میں آپ کی ہی طرح کا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر تو نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھے یار؟ بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میاں ہاں ٹھیک ہے، مجھ میں اور آپ میں ایک چیز تو مقابل ہے کہ آپ مجھ سے سینئر ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، یہ تو مقابل ہے، لیکن میں قلندر کبریا کا نواسا ہوں، تم تو نہیں۔ یہی میرے امام نے کہا تھا، اوے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھتے ہو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم روزہ رکھتے ہو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم حج کرتے ہو میں بھی حج کیا ہے، تم زکوٰۃ دیتے ہو میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا، او یزیدی کتو تم میں بتاؤ تم میں کوئی محمد کا نواسا ہے؟ تم بتاؤ تم میں سے کسی کا نانا محمد ہے، تم بتاؤ کسی کا بابا علی ہے، تم بتاؤ کسی کی ماں فاطمہ ہے، تم بتاؤ کسی کا بھائی حسن ہے، تم بتاؤ کسی کا چاچا عباس ہے، تم بتاؤ کسی کی نانی خدیجہ ہے۔ تو سب گنگ ہوئے، سب گنگ ہوئے، گونگے ہوئے۔ نمازی کی بات کرتے تو کہتے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اذان دے رہے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں۔ یہاں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اسلوب قرآن تو دیکھو، کل اے حبیب فرمائیے انما انا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، یوحیٰ الیہ، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب حضرات گرامی قدر گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب جب یہ کہا تھا عقیدہ لینا ہے تو لے لو، عقیدہ لینا ہے تو لے لو، عقیدہ لینا ہے تو لے لو، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ کیوں منع نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ فرما دیا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرما دیا گیا صم بکم عمی فاہم لا یعقلون، ہم نہیں تمہیں منع کرتے، عقیدہ لینا ہے لے لو۔ جب نبی نے یہ کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو اس وقت سامنے کون تھا؟ مخاطب کون تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، ان کی پارٹی، مکے کے کافر۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کریم جلوہ گر ہوئے، ہے میرے غلاموں مرجائے مرجائے چہرے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کمزور کمزور نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ہم پے در پے روزے رکھتے ہیں، پے در پے روزے رکھتے ہیں، پے در پے روزے رکھتے ہیں، تمہیں کس نے کہا؟ طریقت کا اصول سن، دیکھ کے اس پر عمل نہ شروع کر دینا جب تک حکم نہ ملے۔ ہم تو دیکھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، دیکھ کر چائے بھی نہیں پی سکتے جب تک حکم نہ ملے کہ پیو میاں، جب تک کہا نہ جائے شروع کرو۔
یہ عقیدہ میرا نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، یہ فرمان مدینے کے تاجدار کا ہے۔ کس نے تمہیں کہا کہ روزے رکھو؟ اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو دیکھا رکھنے شروع کر دیے۔ میرے کریم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ عقیدہ لینا ہے لے، تجھے تیرا عقیدہ مبارک، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک۔ جب کہا تمہاری طرح کا بشر ہوں، وہ سنا ابو جہل کی پارٹی نے، تو کوئی بات نہیں، ان کی اولاد میں کوئی چلتا آئے تو ہمارا کیا قصور ہے کہ جس نے سن لیا انما انا بشرکم مثلکم، ہم تو صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم تو فاروق اعظم کے غلام ہیں، ہم تو عثمان غنی کے غلام ہیں، ہم تو مولا علی کے غلام ہیں، ہم تو حسنین کریمین کے غلام ہیں، ہم تو حسن بصری کے غلام ہیں، ہم تو خواجہ اویس کرنی کے غلام ہیں، ہم تو غوث اعظم کے فقیر ہیں، ہم تو فرید الدین کے غلام ہیں، ہم تو نظام الدین کے غلام ہیں، ہم تو امیر خسرو کی جماعت ہیں، ہم تو امیر ملت کے خادم ہیں، ہم تو قلندر کبریا کے غلام ہیں۔ اے تیری جماعت نے سنا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ہماری جماعت نے سنا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تجھے تیری جماعت کا عقیدہ مبارک، ہمیں ہماری جماعت کا عقیدہ مبارک۔ اب تیری مرضی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ان لائنوں کے ساتھ ٹھہر۔ وہ یزیدی بھی تو کلمہ تو پڑھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بلکہ مولا علی شیر خدا کا جو قاتل ہے نا، مولا علی شیر خدا کا جو قاتل ہے، جب اس کو سزا دینے لگے نا تو علامہ صاحب وہ کہتا ہے میری زبان نہ کاٹنا، میری زبان نہ کاٹنا۔ کیوں؟ کہنے لگا میری تسبیح ضائع نہ ہو جائے، میری تسبیح نہ رہ جائے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، سرکار فرماتا ہے یا علی، سب سے کائنات میں برا شخص وہ ہے جو تیری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ اب جس کو سند مصطفیٰ دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوہ زبان نہ کٹیا جی، کیوں؟ میری تسبیح نہ رہ جائے۔ او کمینیاں، کیڑی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیڑی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک آخری بات، انما انا بشر مثلکم کیوں کہا؟ باتیں بے شمار ہیں، یہ فقیر کل تک پرسوں تک بھی یہ تقریر کرتا رہے تو نئی سے نئی بات آپ کو سنائے گا اس کے ضمن میں۔ ایک چیلنج موجود تھا ابراہیم کا، کس کا؟ ابراہیم کا۔ وہ میرے نبی نے مکمل کر دیا، دادا کا چیلنج تھا، مصطفیٰ نے مکمل کیا۔ اب سرکار نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کو خدا مان لیا، میرا کوئی امتی مجھے خدا نہ مان سکے۔ ویسے ایک بات بتا دوں، جو خدا مانے وہ کافر ہے، اور جو خدا سے جدا مانے وہ بھی کافر ہے۔ نہیں سمجھے یار، قرآن پیش کر رہا ہوں بھائی، اپنی بات نہیں کر رہا۔ ایک چیلنج تھا جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بے درود کمینہ مقابلہ ہوا۔ اے ابراہیم، تو مجھے خدا نہیں مانتا؟ فرمایا نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ فرمایا میرا خدا ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے، وہ کریم ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اولا ہے، وہ بالا ہے، وہ میرا واحد خدا ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ اے تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خدا جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مارتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ قید خانے سے دو قیدی بلائے، ایک سے پوچھا بے تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا صبح میری سزا ہے، مجھے موت ہو جائے گی۔ کہتا ہے جا، میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تمہیں بری کیا، میں تجھے حیات دیتا ہوں۔ دوسرے سے کہا تجھے کیا ہے؟ کہنے لگا میں بری ہو گیا۔ کہنے لگا اس کی گردن
اڑارو. اے ابراہیم دیکھو میں بھی جسے چاہتا ہوں مارتا ہوں, جسے چاہتا ہوں زندہ رہنے دیتا ہوں. اور میرے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال دو خدا مان لیں گے. ہائے ہائے ہائے, میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے سورج نکال, تجھے خدا مان لیں گے. اس نے کہا ہو اگر یہ زمین کی بات ہوتی تو جماعت کو ساتھ ملا کر پوری جماعت زور لگاتی, ہم چلا لگا لیتے اور کچھ نہ کچھ کر لیتے. اب بات آسمان کی بات آ گئی, بات سورج کی ہے. جو واپس جو مغرب سے الٹائے وہ خدا ہے. وہ چیلنج باقی ہے, لیکن مقام صحوہ پر میرے کریم آقا علی مرتضیٰ کی گود ہے. چہرے وقتہا سر انور میرے مصطفیٰ کا ہے. علی بیٹھے ہیں, مصطفیٰ لیتے ہیں, میرے کریم محو استراحت ہے, آنکھ بند ہے. راوی نے تو آنکھ بند سمجھ کر لکھ دیا کہ مصطفیٰ سو رہے تھے. میں بھی مصنف آدمی ہوں, اور مصنف اور خطیب جو ہے نا آدھا آدھا پاگل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی تحقیق میں رہتا ہے, کسی نہ کسی تحقیق میں رہتا ہے. میں اس وقت تک سوتا نہیں, حالانکہ میرا سفر آپ سب جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, لیکن میں اپنی زندگی کا وہ دن بیکار دن سمجھتا ہوں جس دن ایک صفحہ بھی میں کسی کتاب کا لکھ نہ لوں. اس وقت بھی 10 سے 12 کتابیں میری جو ہے نا وہ زیر طبع ہیں, ان کے نسخہ جات نامکمل ہیں, تو کسی نہ کسی پہ میں کام کرتا رہتا ہوں. باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہوں تو وہ بھی وہاں بھی یہ روٹین جاری رہتی ہے, کاغذ اور پینسل میرے ساتھ رہتا ہے. حضرات اس نے لکھ دیا کہ مصطفیٰ سو رہے تھے, لیکن سونے کے لیے ہی تو آنکھ نہیں بند کی جاتی, سونے کے لیے ہی تو آنکھ نہیں بند کی جاتی. راوی نے لکھا مصطفیٰ سو رہے تھے, مصطفیٰ سو رہے تھے. اوہ نانا مصطفیٰ علی کا دل ٹو رہے تھے, سو نہیں رہے تھے, علی کا دل ٹو رہے تھے کہ کیا نماز کا وقت ہوتا ہے, علی مجھے چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے, علی مجھے چھوڑ کر نماز ادا کرتا ہے. لیکن علی نے بتا دیا یہ حیدر کرار ہے, یہ شیر خدا ہے, یہ اسد اللہ ہے, یہ ید اللہ ہے, یہ حیدر ہے, یہ صفدر ہے, یہ غضنفر ہے, یہ علی ہے, یہ علی ہے, یہ علی ہے. وہ اور جماعت ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز پڑھتی ہے, وہ اور جماعت ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز پڑھتی ہے. یہ علی ہے, یہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتا, اس کی نماز مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہوتی نہیں. وہاں سے عقیدہ سنی نے لیا کہ خیال مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. علی نے بتا دیا اور خیال مصطفیٰ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز وہی ہے جس میں خیال یار آتا ہے. علی کا دل ٹو رہے تھے, علی کا دل ٹو رہے تھے کہ علی کہیں مجھے چھوڑ کر نماز تو نہیں پڑھتا, مجھے چھوڑ کر سجدہ تو نہیں کرتا, مجھے چھوڑ کر رکوع تو نہیں کرتا, مجھے چھوڑ کر قیام تو نہیں کرتا, مجھے چھوڑ کر تسبیحات تو نہیں پڑھتا. میرے علی نے بتا دیا یہ علی ہے, یہ حیدر کرار ہے, یہ حیدر صفدر غضنفر ہے, یہ علی شیر خدا ہے, زین الفقراء فقیر بے باک علی, دروازہ علم شاہ لولاک علی. ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی معصوم محمد ہے تو پاک علی. علی نے بتا دیا میں علی ہوں, کیونکہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں, گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہے. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر میرا ایمان علی ہے, میری پہچان علی ہے. جناب علی نے بتا دیا کہ علی مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتا. پتہ چلا جو